سر یہ عام طور پر لوگوں کا رویہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، صرف عربی اس کی پڑھتے جاتے ہیں، اور جب ان کو تلقین کی جاتی ہے، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ترجمہ پڑھا کریں، تو پھر ان کو جواب میں وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ ترجمے تو ہر ایک کے مختلف ہیں۔ اب جس شخص نے بھی ترجمہ کر رکھا ہے اس نے اپنی سوچ کو اس میں شامل کر دیا ہے، تو پھر وہ تو ہم اس کی طرف کو نکل جائیں گے، تو یہ لاجک دے کر وہ ترجمے کی طرف نہیں آتے، تو کیسے ان کو سمجھایا جائے؟ انہیں کہیں پھر عربی سیکھیں، انہیں پھر کہیں کہ عربی سیکھیں، خود پڑھ لیں۔ بھائی قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، تبرک کے لیے نازل نہیں ہوا، تو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اگر ترجمہ نہیں پڑھنا تو خود عربی سیکھیں گے۔ لیکن یہ بات بھی تو ان کی ہے نا کہ جو جس شخص نے ٹھیک ہے، ترجمہ کیا ہوگا آپ 2-3 میں ترجمہ پڑھ لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اصل بات کیا ہے، تو حل اس کے موجود ہے۔ کوئی بھی ترجمہ خود جب مجھے عربی آ رہی ہے، آپ کو عربی آ رہی ہے، تو خود جب پڑھیں گے تو اس میں بھی غلطی ہوگی، تو غلطی سے تو کوئی پاک نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہدایت پانا چھوڑ دی جائے۔ اب مولویوں کی باتیں سنتے ہیں نا، ریلویوں کی، دیوبندیوں کی، اہل حدیثوں کی، سب کی سنتے ہیں، تو کیا سننا چھوڑ دیں؟ نہیں، سننی پڑے گی تاکہ حق بات تک پہنچے۔ تو تحقیق کا عمل پھر ہونا چاہیے، تھوڑا بہت تحقیق ہدایت کے لیے ضرور کرنی چاہیے، خاص طور سے جو موٹے موٹے مسائل ہیں، شرک ہے، توحید ہے، اس طرح کی چیزوں میں تو نرمی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کے بارے میں ویسے ہی یاد رکھیے کہ میرا تجربہ اس سے ہٹ کر ہے۔ کسی بھی مسلک کا ترجمہ لے لیں، کسی بھی شخص کا ترجمہ لے لیں، تو 70-80% ایک ہی طرح کا ترجمہ ہے۔ کہیں کہیں علمی آراء کی وجہ سے فرق آتا ہے، اس سے اتنا فرق نہیں آتا کہ کوئی آدمی یہ کہہ دے گا کہ بھی اللہ تعالیٰ دو ہے، یہ تو نہیں آ سکتا۔ تو اس طرح کی غلطیاں نہیں ہیں، بس وہ کہیں کہیں علمی آراء میں مسئلہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ترجمے میں فرق آتا ہے، لیکن مجموعی مفہوم چل رہا ہوتا ہے، وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بہانہ جائز بہانہ نہیں ہے، یعنی درست بہانہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی ترجمے مختلف ہیں، مجموعی مفہوم ایک جیسے ہوتا ہے۔ جو قرآن کی اپنی تعلیمات ہیں، جو وہ زور کے ساتھ منوانا چاہتا ہے، اس میں ترجمہ میں فرق نہیں ہوتا۔ اس آیت میں فرق ہو جائے گا کہ زمین آسمان کٹھے تھے، الگ الگ کر دیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں فرق ہو جائے گا، لیکن توحید میں، آخرت میں، خدا جو شعور پیدا کرنا چاہتا ہے، فطرت کو بیدار کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ عمومی طور پر ان آیات میں ایک جیسا ہی ترجمہ ہوتا ہے، ایک جیسی تفسیر ہوتی ہے۔ سر لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عقیدہ بعض ترجمہ میں پیش کر دیا جاتا ہے کہ وہ بشر نہیں، نور ہیں، یا وہ حاضر و ناظر ہیں، تو اس سے تو پھر عقیدے کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس طرح کے ترجمے آپ دیکھیں بریکٹوں میں اضافے کیے ہوتے ہیں، تو بریکٹوں کو نکال دیں، نکال کر پڑھ لیں، تو وہ جس طرح کی چیزیں حاضر و ناظر وغیرہ وغیرہ وہ بریکٹوں میں ڈالے ہوتے ہیں، تو بس نکال دیں۔ باقی وہ خود ہی آپ کو قرآن مجید، یہ باتیں ہمیشہ یاد رکھیے کہ میں نے کئی تراجم دیکھے ہیں جو اس طرح کے مسلکی ترجمے ہوتے ہیں، تو وہ ساری جگہوں پہ اعتبار کر ہی نہیں سکتے، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں۔ یعنی میں نے 10 جگہوں پہ اپنا مسلک ڈال دیا، بیچ میں کوئی نہ کوئی 1 آیت، 2 آیت، 10 آیتیں، 20 آیتیں رہ جائیں گی جس میں میں اپنا مسلک نہیں ڈال سکا، تو اللہ تعالیٰ بھی تو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو وہ پکڑا جاتا ہے آدمی۔ تو اگر آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں تو میں نے بریلویوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو تبدیل ہوتے دیکھا، وہ اپنے مسلک کا قرآن پڑھتے ہیں، اپنے مسلک کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، ترجمہ پڑھیں، 2-3 پڑھ لیں، آپ تمام مسالک کا ایک ترجمہ لے لیں، ٹھیک ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کہاں کہاں تبدیلی کی ہے۔ ایک ہی ٹائم پہ 2-3 پڑھ لیں تو حل ہے اس کے، یہ نہیں کہ اس کے بعد قرآن پڑھنا چھوڑ دیا جائے، نہیں، اس کا سلوشن ڈھونڈنا چاہیے جو بھی خرابی ہونے کا امکان ہے اس سے بچنے کے لیے۔ ایک اور لاجک اس میں یہ دی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کو جیسے عام کوئی تعلیم ہوتی ہے تو آپ کسی استاد کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، تو اس قرآن کو بھی آپ بغیر کسی دینی عالم کے نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن مجید ان واحد کتابوں میں سے ہے کہ اس کے 3-4 پرتیں ہیں۔ یہ ایک عوام کے لیے ہے، قرآن نے جو عوام کو پیغام دینا اس میں کوئی مشکل نہیں رکھی، وہ استاد کے بغیر آپ سمجھ جاتے ہیں، بالکل سمجھ جاتے ہیں۔ پھر وہ پڑھتے ہیں جہاں پر اس اساتذہ کی ضرورتیں ہوتی ہیں، اس میں پھر عام علماء کے لیے، پھر محققین علماء کے لیے، پھر
مفسرین کے لیے لیولز ہوتے ہیں کہ وہ اب انہوں نے بیٹھ کے معنی طے کرنے ہیں، کیسے کریں گے وہ، پھر تو اس میں پھر اتنی مشکلیں بھی ہوتی ہیں کہ بڑے بڑے اسکالرز بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں کیا کریں اب۔ لیکن عوام جو قرآن مجید اصل پیغام دینا چاہتا ہے اس کے لیے تو کوئی استاد کی ضرورت نہیں ہے، کوئی استاد کی یہ قرآن سے دلیل بھی دی جاتی ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم بہتوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں، وہ پھر گمراہی کی طرف کیسے؟ وہ قرآن نے واضح کر دیا کہ فاسق گمراہی پاتے ہیں، قرآن سے جو فاسق نہیں ہے وہ گمراہی نہیں پائے گا۔ قرآن نے کہا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، میں اس کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہوں، بہتوں کو ہدایت دیتا ہوں، لیکن گمراہ صرف فاسقوں کو کرتا ہوں۔ تو اگر آپ فاسق نہیں ہیں تو قرآن آپ کو ہدایت دے گا۔ فاسق وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کے بات نہیں ماننا چاہتا، ذمہ داریاں مذہب کی نہیں اٹھانا چاہتا، بھاگنا چاہتا ہے، تعصب ہے، تکبر ہے، ذمہ داری سے بھاگنا ہے، فسادی ہونا ہے، ذہن کئی بس نہیں ماننی بات، یہ فاسق ہوتے ہیں۔ تو جو یہ ساری چیزوں سے پاک ہوگا وہ ضرور ہدایت پائے گا انشاءاللہ۔ سورہ البقرہ میں آغاز میں متقین کہا ہے، آگے چل کر فاسقین کہا ہے۔ تو متقین ہدایت پاتے ہیں، یعنی جو بات سننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، وہ ضرور ہدایت پائیں گے۔ جو غور کرنے والے ہیں، سمجھنے والے، جو غور کرنے والے نہیں، سمجھنے والے، کانوں میں انگلیاں ڈال رہی ہیں جیسے ذکر ہوا، ان کو قرآن ہدایت نہیں دیتا۔